سر جس طرح سے بھی تعلیم اور صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ مہنگائی کم ہو، تعلیم اور اچھی صحت، لیکن ابھی موجودہ حکومت نے تعلیم اور صحت پر GDP کا صرف 1%، اس سے بھی بلکہ کم خرچ کیا ہے، 0 پوائنٹ سمتھنگ کچھ فگر سامنے آ رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے بجٹ؟ اتنا بجٹ ہوتا ہے، اس بار بھی ہم نے دیکھا ہے کٹوتی کر دی گئی ہے، پہلے ہی جو بجٹ تھا وہ استعمال نہیں ہوا ہے، کس طرح سے عوام سروائیو کریں گے؟ بجٹ تو ایلیٹ کلاس کے پاس جا رہے ہیں۔ دیکھو پچھلے سال 39 خرب تھا، اب بڑھ کے 58 خرب ہو گئے، تو ان کی عیاشیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کے اوپر تو مراد پہ مراد دیے جا رہے ہیں۔ تو غریب کے لیے کیا بچے گا، تعلیم کے لیے کیا بچے گا، ہیلتھ کے لیے کیا بچے گا، زراعت کے لیے کیا بچے گا؟ سارا پیسہ تو یہ ہضم کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم مراد واپس لے رہے ہیں۔ کوئی مراد جب تک یہ مراد واپس نہیں لے ہوں گے پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں، اور پاکستان دیکھو نا، پچھلے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے پاکستان کے وفاق کے پاس کوئی بچتے ہی نہیں ہے سوائے لون لینے کے۔ لون لے کے آپ کو بس اس کے علاوہ تو دیکھو نا، ابھی بھی آپ کو 6000 ارب کا لون لینا پڑے گا، تب جا کے آپ اپنا پورا کریں گے، تو آپ کس طرح سروائیو کریں گے پاکستان اچھا کو؟ سر، یہ بھی ایڈ آن کیجیے گا کہ روپیہ کتنا مستحکم ہوا ہے، ڈالر کی قیمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں، اس حکومت کا بھی اگر موازنہ کریں تو کس طرح سے کریں گے؟ دیکھو روپے نے بڑا ریکارڈ مستحکم دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں 2 سال پہلے روپے کی 400-500 کی باتیں ہو رہی تھی، اور ڈالر جو ہے نایاب ہو چکا تھا، اور امپورٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، 3000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے تھے، شپنگ اور ایئر بل کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد منیر صاحب آئے، انہوں نے بڑا کام کر دکھایا، اور فیلڈ مارشل صاحب نے کریک ڈاؤن کیا انڈیا والوں کے خلاف، ملگر کے خلاف۔ ایران اور افغانستان جو ڈالر 30-40 ملین ڈالر تھا ان کو روکا گیا، اور اس کے بعد وہی روپیہ جو کہ 340 سے کم ہو کے 270 پہ آئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کے سامنے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور ڈالر جو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی انڈر ویلیو ہے۔ آپ ریجن میں دیکھیں، انڈیا کا 82 ہے، بنگلہ دیش 95 ہے، افغانستان کا 70 ہے۔ تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپنے روپے میں اعتماد نہیں کر رہے۔ ہمارے 8 ارب ڈالر ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، جو 1.5 کروڑ ہیں، اور صرف 4 ارب پاکستان بھیج رہے ہیں۔ باقی 4 ارب ڈالر وہ دبئی میں، یورپ میں ادھر ادھر انویسٹمنٹ کریں، کہ وہاں گڈ گورنر کی کمی ہے، کرپشن کا ناسور پاکستان کے خون میں بس چکا ہے۔ جیسے اورنگزیب صاحب نے کل کہا ہے کہ ہمیں DNA چینج کرنے کی ضرورت ہے، بالکل کرپشن کا DNA چینج کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ ہمارا خون میں کرپشن اور حرام پیسہ شامل، ہم ترقی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہمیں اس DNA کو چینج کرنا ہے، اور پوری قوم کو کمر بستہ ہو کے اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ میرا خیال ہے کرپشن ختم ہوگی، ورنہ کرپشن کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کا ترقی کا خواب چھوڑ دیں دیکھنا۔